السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور پھر انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے فرق رکھا ہے۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو متوسط درجے میں رکھا، اور اس کے پیچھے حکمت یہ بیان کی کہ اگر اللہ رب العزت سب ہی کو مالدار بنا دے تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ دنیا میں سب ہی غریب بن جائے تب بھی دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ سب امیر بن گئے تو چھوٹے موٹے کام کوئی کرے گا نہیں، اور سب غریب بن گئے تو پھر کوئی کام کرائے گا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت سب کی درجہ بندی کی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ بتایا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ غریبوں کے حقوق کو اسلام نے بہت زیادہ کھول کھول کر بیان کیا ہے، اسی طرح کمزورے کو حقوق کو بہت زیادہ کھول کھول کے بیان کیا ہے، تاکہ امیر غریب ایک ساتھ میں رہے، اپنا کام نکالتے رہے، لیکن کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے، اور بندوں پر بھی اللہ رب العزت نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں ظالم سے، اور سخت نفرت کرتے ہیں ظلم کرنے والے سے۔ لہٰذا آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کمزوروں سے متعلق جہاں بہت ساری چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں، ایک خاص چیز پر ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم اس ظلم سے بچ جائیں۔ اسلام سکھاتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یعنی اگر ہم کسی سے مزدوری کا کام لیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو مزدوری دینے کا حکم ہے اسلام کا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا قول نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں 3 لوگوں سے جھگڑا کروں گا۔ کون جھگڑا کرے گا؟ اللہ، یعنی سخت اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہوں گے۔ اس میں سے جو تیسرا نمبر ہے، جو 2 نمبر ہے وہ انشاءاللہ کسی اور جمعہ کو میں لوں گا، تیسرا نمبر آج آپ کو بتا رہا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ تیسرا نمبر اس کا ہے جس نے کسی سے مزدور کے طور پر کام لیا، پورا کام لیا، اور اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مزدور سے پورا کام لیا اور اس کو مزدوری نہیں دی تو میں اس سے جھگڑوں گا، وہ میرا دشمن ہے۔ اب دوستو، جب ہم مزدور کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شکل آتی ہے کہ ایک آدمی بوری اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، گھمیلا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، پھاوڑا مار رہا ہے، اس کو مزدور کہتے ہیں۔ مزدور کی جو ہے دوستو اتنی حد مقرر نہیں ہے۔ مزدور جو ہے، اور مزدوری اس کا بہت وسیع طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا بہت بڑا گھیرا ہے۔ ہم کسی سے کوئی کام لیتے ہیں گویا وہ مزدوری کر رہا ہے ہماری۔ جیسے ہم نے کسی سے پنکھا بنوا کر لے لیا، ہمارے گھر میں پنکھا خراب ہو گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یا ہماری جو ہے پانی بھرنے کی موٹر خراب ہو گئی، یا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز لے لو کہ ہم وہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے وہ چیز کسی سے کرائی۔ صرف گارے مٹی کا کام کرنا یہ مزدوری نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ مزدور ہیں، کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں،
اسی طرح جو لوگ نوکری پیشہ ہے، کہیں پر کام کرتے ہیں، آفس میں بڑی پوسٹ پہ ہے، مینیجر ہے، وہ بھی مزدور ہے، وہ بھی کیا ہے؟ آج دوستو آپ دیکھیں گے اس چیز کا چلن عام ہو گیا ہے، کمپنیوں کے اندر بھی، یا پھر کسی کی پرائیویٹ دکان ہو اس کے اندر بھی، یا عام طور پر بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ کام پورا لیتے ہیں اور وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں، یا وقت پر تنخواہ دینے کی تو چھوڑ دو، تنخواہ ہی ہضم کر لیتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کی 6 مہینے کی جو ہے سیلری اٹکی ہوئی ہے، کمپنی والے عذر بیان کر رہے ہیں، دکان والا عذر بیان کر رہا ہے، بھائی پیسے ہی نہیں دینے کے لیے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس نے تمہارا کام کیا ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے جمعہ کو ہم نے قرض سے متعلق سنا تھا کہ قرض لوٹانے کے سلسلے میں بہت کمزوری ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں قرض نہ دینے کے لیے۔ اسی طرح دوستو اس معاملے کے اندر بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہم کسی دکان پر گئے، ہم نے کوئی چیز لی یا ہم نے کوئی کام کرایا کسی سے، اور پھر جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دے دو، وہ دے دیتا ہے، بولے آ کے دیتا ہوں پیسے۔ کیا کرتا ہوں؟ پیسے آ کے دیتا ہوں۔ اور جو شخص جس کے اندر غیرت ہے نا بھائی، جس کے اندر غیرت ہے، وہ کیا بولے گا پتہ ہے آپ کو؟ کسی چیز کے لیے اگر وہ آتا ہے، کوئی کام کراتا ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بولے گا آپ کے پاس رکھو، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ پیسے لے کر آتا ہوں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ احتیاط اس شخص کو کرنے کی ضرورت ہے جو کسی چیز کو لے کر بھول جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پاس کوئی چیز لے لیتے ہیں اور کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو تو نہ قرض لینا چاہیے اور نہ کوئی ایسی چیز امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنی چاہیے جو لے کر بھول جاتا ہے۔ اب اس کو دکاندار یاد دلاتا ہے، بھائی اپنے باقی ہے، بولے اچھا دیا نہیں میں نے دیا نہیں، بھول گیا یہ، یا پھر بھولنے کا ناٹک کیا۔ دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ بھولنا بھی گناہ، اگر ہم کو بھولنے کی عادت ہے تو ہمارے لیے لینا صحیح نہیں ہے، وہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد دلانے کے بعد بھی یاد نہیں آتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد دلانے پر بھائی اپنے باقی ہے، بولے نہیں میرے کو تو یاد نہیں ہے، کبھی لیا تھا، دیا نہیں تھا، جی پے کیا تھا میں نے۔ ارے بھائی جی پے چیک کر نہیں کیا تھا، ہاں سوری دیتا ہوں میں، ابھی بھی دے رہا ہے، وہ ابھی بھی دیا نہیں، ابھی بھی دے رہا ہے۔ تو یہ دوستو بہت بڑی کمزوری ہے ہماری۔ اگر ہم لے کر بھول جاتے ہیں تو ہم کو کسی سے قرض لینے کا یا بعد میں وعدہ کر کے لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ کو سنا تھا کہ اگر آدمی شہید بھی ہو جائے پھر بھی جو ہے اس کا عمل وہ چھوٹا پڑ جائے گا قرض کے سامنے، وہ جب تک قرض ادا نہیں کرتا تو اس کی شہادت بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو اس بات سے ہم کو بہت ڈرنا ہے کہ ہم کسی سے کام لیں، کسی سے مزدوری لیں اور اس کی مزدوری پوری ادا نہ کریں، پوری کیا کریں؟ ادا نہ کریں۔ اسی طرح مزدوروں کو بھی ایک چیز ڈرنے کی ہے۔ بعض جو ہے اپنے اوپر اتنا کام لے لیتے ہیں جو ان کے بس کے باہر کا ہوتا ہے، لالچ کے سلسلے میں۔ ایک آدمی نے کام لیا، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اور اس ذہن میں اس بات کو رکھ کر کے کہ یہ کام میرے سے ہونے والا نہیں ہے، یا پھر ہونے تو والا ہے مگر اتنی مدت میں اتنے پیریڈ میں نہیں ہوگا جو میں وعدہ کر رہا ہوں، کہ میں یہ کام لے رہا ہوں 1 ہفتے کا بول کر کہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے کلر مار کے دے دوں گا 1 ہفتے کے اندر، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے سے کام ہونے والا نہیں ہے، 1 مہینے کا کام ہے، لیکن کمپٹیشن کے چکر میں، لالچ کے چکر میں کام لے لیا۔ اب سامنے والے نے جو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی ٹائم ہو، اس سے زیادہ اس کے پاس ٹائم نہ ہو، اس کے بعد اس کا نقصان ہونے والا ہو۔ تو ایسی صورت میں دوستو اس کا جو نقصان ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہم اتنا ہی کام لیں اپنے ذمے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کام ہم نے لیا ہے، جو مزدوری ہم کرنے والے ہیں، ہم جو ہے اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کریں۔ آفس کا ٹائم ہمارا جو ہے صبح 9 سے لے کر شام میں 6 بجے تک ہے، اب ہم پہنچ ہی رہے 10:30 بجے اور نکل رہے 5 بجے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب نے آپس میں سیٹنگ کر لی ہے اور اونر کو پتہ نہیں ہے کیا ایسا چل رہا ہے میرے آفس میں۔ اب سب نے جو بھی کارکن ہیں، جو بھی لوگ وہاں پہ امپلائی ہیں، وہ سب آپس میں سیٹنگ کر لیے کہ اپن 10:30 بجے آئیں گے اور 5 بجے نکل جائیں گے۔
اب یہ جو 2.5 گھنٹے کا گھپلا ہو رہا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے. ہم نے جو کام لیا ہے، جتنی مدت تک کا کام لیا ہے، اس کو پورا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے مزدور کے حقوق کو بتایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری دو، اسی طرح مزدور کو بھی یہ بتایا کہ تم جس کا کام کر رہے ہو اس کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی تم پر کیا ہے؟ حق ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے کسی کمپنی میں یا کسی جگہ پر کام پر ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے کام بناتے رہتے ہیں، اپنے کانٹیکٹ بنا کر کے اس وقت میں دوسرے کام نکالتے رہتے ہیں. ایسا بھی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اسلام دوستو کسی ایک چیز کو نہیں بتاتا، کسی ایک چیز کو، دونوں چیزوں کو بتاتا ہے کہ مزدور کا کیا حق ہے اور مزدور کے اوپر دوسروں کا کیا حق ہے. لیکن اس بات کو اسلام نے خوب کھول کر بیان کیا اور بہت اس پر زور دیا کہ کمزوروں کو بہرحال تمہیں سہولت دینی ہوگی، کمزوروں کو تمہیں سہولت دینی ہوگی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے غلام سے کام لے اور وہ غلام اس کے لیے کھانا بنائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کھانے میں سے اس غلام کو بھی کچھ پیش کر دیں. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کمتر لوگوں سے جو کام لیتے ہو، یعنی جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے انڈر میں ہے، ان سے کام لیتے ہو تو ان سے ایسا کام مت لو جو ان کے بس سے باہر کا ہو، جو ان کے بس سے باہر کا ہو. اگر ایسا کام لینا ہو تو پھر خود بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ اس کام کے اندر، تاکہ کام میں کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے. اور ایک بات، اگر ہم نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہے، اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، ہمارے کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم دوسروں سے کام لے رہے ہیں، تو اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا ہے. ہمارے اندر کوئی اس کی طاقت نہیں تھی کہ کوئی ہمارے انڈر میں کام کرتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دی کہ اگر تمہارے کچھ لوگ ماتحت ہیں تو ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا معاملہ کرو. ایک روایت میں تو فرمایا جو خود کھاتے وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے وہ ان کو پہناؤ. مطلب ان کو اپنا سمجھو، ان کو کمتر مت سمجھو، یہ تو میرے انڈر میں ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے کہ یہ کمتر ہے، یہ نیچ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. ایسا اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھے دوستو، اتنی اونچی، اتنی ان کی اونچائی کی کوئی حد نہیں دوستو ناپ سکتا. اللہ کو معلوم کہ میرے نبی کی ذات کتنی اونچی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ادنا سا غلام یا باندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور ہاتھ پکڑ کر جدھر لے جانا چاہے لے کے جا سکتے تھے. اور پھر ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو قبول کرتے تھے. جو غلام ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، ان کی دعوت قبول کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو رہنے کو گھر نہیں ہوتا تھا، وہ چبوترے پر یہاں وہاں رہتے تھے لوگوں کے چوکھٹوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے تھے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے، ان کو تسلی دیا کرتے تھے، ان کو آزاد کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی روح سے کوئی بھی کمتر نہیں ہے. اگر ہم کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ لوگوں کو دیا ہے، تو ہم ان کو اپنا سمجھے، ہم ان کو اپنا محسن سمجھے کہ ہم پر میرا کام کر کے احسان کر رہے ہیں. اگر یہ شخص مجھ کو پنکھا بنا کر نہیں دیتا تو میں گرمی میں مر جاتا. یہ شخص میرا فلاں کام نہیں نکالتا تو میں کیا کر پاتا تھا. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسرا کچھ آتا نہیں ان کو. تو یہ سب اللہ رب العزت کا نظام بنا ہوا ہے. لہٰذا اس بات پر ہم کو آج کی اس میں سبق یہ ملا کہ اگر ہم کسی کی مزدوری کر رہے ہیں تو کام پورا کرے، اس میں خیانت نہ کرے. اگر ہم نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہے یا ہم نے کسی سے کوئی کام لیا ہے تو اس کا پورا اجر، اس کا پورا بدلہ اس کو دے. ٹال مٹول نہ کرے، بعد میں دینے کے چکر میں، بھول جانے کے چکر میں نہ رہے، بھلا دینے کے چکر میں نہ رہے. کیونکہ دوستو یہ سب چیزیں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ کنجوسی کی وجہ سے ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے ہمارے اندر. یہ کام بھی کرانا ہے اور پیسے بھی نہیں دینا ہے. یہ بھی غیر مسلموں کی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے دوستوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 اعلان تھے. ایک تو اعلان یہ ہے کہ جو ہمارے کلوہ میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، عبد المنان صاحب کی اہلیہ بہت زیادہ بیمار ہے لاتور میں، تو ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کلوہ ایسٹ کے اندر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے. پہلے وہ چھوٹی مسجد تھی، چھپڑے والی مسجد تھی، ابھی سلیب وغیرہ والی مسجد تیار ہو رہی ہے. تو ہمارے وہاں ساتھی کچھ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کا تعاون کریں مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں. اللہ رب العزت آپ کا تعاون قبول فرمائے. مل کر بیٹھے، موبائل وغیرہ لائے ہیں تو اس کو آف کر دیں.